اس دنیا میں بہت ساری قومیں اور بہت سارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، لیکن اس دنیا میں رہ کر کے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزوں کی ہمیں فراوانی دے رہا ہے، اتنی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا ہے، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن اپنی مقصد حیات کو نہیں سمجھ پاتے کہ آخر یہ سب چیزیں جو ہمیں مل رہی ہے، آخر جو ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اس دنیا کی بھیڑ میں ہم بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس دنیا کے بھیڑ میں اور اس دنیا کی چکا چوند میں ہم دن بدن برائیوں پر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان سے نوازا ہے، ہم مسلمانوں کو جو ایمان جو ہماری سب سے بڑی پونجی ہے، جو ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دے رکھا ہے، ہمیں جو دیا ہے، اس ایمان کو دنیا کی لالچ میں اور دنیا کی چکا چوند میں اس ایمان کو ہم معمولی اور حقیر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایمان اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں جانے کی ایک ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، لیکن دنیا میں ہم جب کسی پیسے والے کو، امیر کو، روپے پیسے والوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور ہم اللہ کا ناشکرہ بن جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ ایمان ہے۔ یہ ایمان سے اگر ہمارا دل خالی ہوتا تو نہ ہم اللہ کو پہچان پاتے، نہ ہم رسول کو پہچان پاتے، اور نہ ہی اسی طریقے سے دنیا میں بھلی اور بری چیزوں کی ہم تمیز کر پاتے۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ہم اس کا امتیاز نہیں کر پاتے، لیکن ایمان ہی کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، رسول سے ہمیں متعارف کرایا۔ رسول کون ہیں، کتنے نبی آئے، ہمیں ایمان ہی کی دولت سے اور ایمان ہی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہمیں معلومات حاصل ہوئی۔ آپ دیکھیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار تو رہے ہیں، جن کے پاس روپے پیسے، مال، بنگلے، گاڑی، ہر چیز میسر ہے، لیکن ان کا دل ایمان سے محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے، ان کے دل میں سکون نہیں ہے۔ ان کے دل میں جو انسان کو جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ ان کے دل میں محسوس نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دل اگر چاہتا ہے کوئی انسان کہ میرا دل مطمئن رہے، میرا دل اچھا رہے اور میں اندرونی طور سے میں اچھا رہوں، تو اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا، ان کے لیے ذکر کرنا اللہ رب العالمین کا بہت ضروری ہے۔ یہ دل اللہ کے ذکر سے جن کا خالی ہو جاتا ہے، یہ بات آپ جان لیں کہ ان کے پاس کتنی ہی چیزیں کیوں نہ ہو، عیش و آرام کی، عیش و عشائش کی جتنی بھی چیزیں ان کے پاس رہیں،
لیکن ان کے دل کو قرار نہیں ہے، ان کے دل کو چین نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھیں مغربی تہذیب میں مغرب کے لوگوں کو دنیا کی ہر چیز موجود ہے، بڑے بڑے انجینئر، ڈاکٹر، دنیا کی اعلیٰ تعلیم کو حاصل کر کے بھی آج ان کے اندر سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کو سکون اور چین کے لیے اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے، اور آج اسی ذکر سے لوگ دور ہٹ رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت جو اللہ رب العالمین نے کرنے کو کہا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اور آج دنیا کرتے کرتے دنیا کے چکر میں اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ مغربی تہذیب میں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہ دن بدن اسلام قبول کر رہے ہیں، دن بدن یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کی ساری آشائش کو لے لی، انہیں دنیا کی ہر چیزیں مل گئی، لیکن دل کے اندر جو سکون ہوتا ہے وہ دلی سکون انہیں حاصل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسلام کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو جب یہ لوگ کر رہے ہیں تو آٹومیٹک ان کے دل میں سکون آ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، جو علم جو ہم نے سیکھا ہے، اس علم کے اندر تو روپے پیسے ہیں، درہم و دینار تو ہیں، لیکن ایک انسان کے دل میں چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ اس چین و سکون کو پانے کے لیے رب کا قرآن اور نبی کے احادیث ہیں، ان کے مطابق اگر ایک انسان، ایک آدمی اگر عمل کرے تبھی جا کر کے ان کے اندر جو دلی سکون ہے وہ دلی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ لوگ پاگل ہیں؟ کیا یہ لوگ ان پڑھ ہیں کہ دنیا کی ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، دینی تعلیم کو پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کو، افعال کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان ان تمام چیزوں سے دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ یہی ہے کہ آج نہ ہمارے دل میں سکون ہے، نہ ہمارے دل کو قرار ہے، ہم بے چینی کے شکار دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔